لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں، جب اقتدار میں آتی ہیں، آپ نے ضیاء کی باقیات کی بات کی تھی، اب نیب تھا نا، مشرف صاحب نے بنایا تھا، آج تک ہم نیب کو ختم کیوں نہیں کر سکے؟ ہر جماعت اس کو استعمال کرتی ہے دوسری کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل جماعتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، اور ایکسپلائٹ کرنے والے ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ہماری کمزوریاں تو ہوتی ہیں، ہماری کمزوریوں کا فائدہ وہ اٹھایا جاتا ہے اور پھر ہماری عام ٹوسٹنگ ہو جاتی ہے، اس میں ایکسٹینشنوں کے ایشو ہوں، اس میں الیکشن ریفارمز ہوں، جو مرضی ہو، نگران سیٹ اپ کی ریفارمز ہوں۔ یہ جو آخری دنوں میں قانون سازیاں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں 73 بل جو پاس ہوئے یہ آئیڈیل نہیں ہوئی۔ بالکل پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ان کو اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جائے گا۔ کئی قانون سازی 18ویں ترمیم ہے، اس میں کئی چیزیں ایسی آئیڈیل ہوئی ہیں کہ ساری زندگی یاد رکھا جائے گا۔ اسی طرح یہ قانون سازی ہوئی ہے تو اس کو میں سمجھتا بہت سے لوگ تو پڑھ بھی نہیں سکے کہ کیا ہم ہوا۔ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن سر اب جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، بحیثیت سیاستدان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بہت سی جماعتوں کی رائے ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی جماعت کے ساتھ دیکھیں جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں نا، کسی بھی جماعت کا وہ سرمایہ ہوتے ہیں۔ اب جھنڈا لگانے سے یا کسی کا نعرہ لگانے سے، ہاں کوئی اداروں پہ جس طرح حملہ کیا جاتا ہے، 9 مئی کا واقعہ ہے، ایسے واقعات پہ ضرور ایکشن ہونا چاہیے، لیکن ایک پوری جماعت کو یا ایک پوری ورکرز کلاس کو یا ایک پولیٹیکل کلاس کو ایلیمینیٹ کرنا یا اس چیز پہ وکٹمائز کرنا، کوئی بھی جماعت ہو۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے 40 سال، ہم اس کو کبھی اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ جو جینون پیپلیا ہے نا، جو بھٹوسٹ ہے، وہ کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل فورس کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کریں، آپ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے، جس طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کمزور کیا گیا۔ آپ کہتے ہیں ابھی بھی ایسا ہی ہوا ہے؟ ابھی بھی پیپلز پارٹی اسی تسلسل دیکھیں، پولیٹیکل انجینئرنگ میں کبھی پولیٹیکل انجینئرنگ اگر پیپلز پارٹی کی حق میں پہلی تو بات ہوئی آج تک نہیں۔ میں نے جو جتنی ہسٹری پڑھی ہے، ہمارے ہوش میں آنے سے پہلے بھی جو چیزیں ہم نے 97 حق میں نہیں ہوئی، صحیح کہہ رہے ہیں، آج تک نہیں ہوئی۔ اسلامی جمہوری اتحاد بنے یا جو بھی چیزیں ہوئی، اتحاد بنایا گیا، جی ڈی اے کا بنایا گیا، فلاں 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 بنایا گیا، وہ سارے اینٹی پیپلز پارٹی بنائے گئے، اینٹی بھٹو کا ووٹ ہوتا تھا۔ اب اس کے اوپر میاں صاحب کو لا کے بٹھایا گیا۔ لیکن سر اب میاں صاحب کے بھی تو سامنے بہت سی چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں پولیٹیکل پارٹیز بن رہی ہیں نا، اب وہ کیا ان کے اگینسٹ بن رہی ہیں یا پی ٹی آئی کے میرے اگینسٹ؟ خیال میں اس وقت جو بھی ہے نا جی، دیکھیں 2 پارٹی سسٹم یا 3 پارٹی سسٹم اگر اسٹرینتھن ہو جاتا نا تو یہ اچھا ہوتا، ملک کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، اس ملک کے لیے اچھا ہوتا۔ ٹھیک، لیکن اب جو بھی ڈیزائن کر رہا ہے اس کو، اور جو بھی جس کی سوچ ہے کہ پارٹیوں کو کمزور کیا ہے، پارٹیاں مضبوط ہوں، پولیٹیکل لیڈرشپ مضبوط ہو تو یہ ملک کے فائدے میں ہوتا ہے۔ ملک کے فائدے میں مطلب ہے کہ تمام اداروں کے ریاست کے فائدے میں ہوتی ہے، عوام کے فائدے میں چیز ہوتی ہے۔ جو چیز عوام کے فائدے میں ہو، ریاست کے فائدے میں ہو، وہی چیز الٹیمیٹلی بہتر ہوتی ہے۔ اچھا لیکن اب سے جو سینیریو بن رہا ہے اس میں بظاہر یہ لگ رہا ہے، اور بہت سے ماہرین کی رائے بھی ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ کی سی سچویشن ہوگی، نون لیگ کو بھی ان کا ماضی مد نظر رکھتے ہوئے شاید 2/3 میجورٹی یا کسی بھی جماعت کو 2/3 میجورٹی نہیں مل سکے گی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسا ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں پارلیمنٹ میں سمجھتا ہوں جی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے تو ہمارے جیسے لوگ تو سوچیں گے الیکشن نہ ہی لڑا جائے۔ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر کون سی دیکھیں جماعت آپ کے خیال میں ہو سکتی ہے؟ ابھی تک تو میں تو نہیں مطمئن اس پہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر میں حلقے میں بھی جاتا ہوں، میں نہیں سمجھتا۔ میں وہ نہیں تو مینیپولیٹ کون کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کر رہا ہے، ادارے کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ جس طرح اب سچی بات ہے، یہ اب میں آپ کے پروگرام پہ پابندی نہیں لگوانا چاہتا کہ میں بتا دوں کون کر رہا ہے، پتہ مجھے بھی ہے، سب کو پتہ ہے، تو یہ آپ کسی اور سے پوچھ لیں۔ ٹھیک، اچھا اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو تو سپیس دینا پڑے گا نا؟ وہ پی ٹی آئی نہیں ہو سکتی آپ کے خیال اچھا میں کہتا ہوں آپ انجینئرڈ ایک پارٹی کو لے لیں، کسی ایک پارٹی کو فائدہ دے لیں، ملک کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ شدت بڑی آ چکی ہے، پولرائزیشن بڑی ہے، لڑائی بڑی شدید ہو چکی ہے۔ نوجوان نسل ہے، آپ ان کو کیوں ہوپ بے امیدہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی ہوپ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کے اوپر دیکھیں نا، اب جو لوگ ہر پارٹی، کوئی اے این پی کے چاہنے والا ہے، کوئی پیپل پارٹی کے چاہنے والا ہے، کوئی پی ٹی آئی کے چاہنے والا ہے، کوئی نون لیگ کا چاہنے والا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم چلتا رہے تو ملک کے پہلے ہم شہری ہیں، عام شہری ہیں، اس کے بعد میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے یا میں سیاست کرتا ہوں، پہلے تو میں ایک عام شہری ہوں نا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ گڈ گورننس ہو، کہ اچھی گورنمنٹ آئے، اچھے الیکشن کے ذریعے آئے، فری اینڈ فیئر الیکشن سے، جینون ووٹ کے ذریعے آئے۔ اگر حق نمائندگی آپ نے عوام کا دینا ہے، اب پولیٹیکل پارٹیز میں اس وجہ سے آپ انجینئر کریں کہ آپ کہیں جی کہ پولیٹیکل پارٹیز کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، ملک کو، بھائی کارکردگی اس ملک میں بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، اچھا لیکن سر اب ریفارمز آنی چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ڈیبیٹ آپ ضرور کروائیں
کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت آنی چاہیے، پارٹیوں کی آئیڈیل جو تھنک سر ٹینکس دیکھیے ہیں. جو دو بڑی پارٹیز ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی بڑی پارٹی ہے، وہاں بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو سکے، اور مسلم لیگ نون میں بھی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو سکے، تو اگر یہ پارٹیز اپنے اندر ہی ڈیموکریسی نہیں لائیں گی تو بڑا مشکل ہے. میں اتفاق کرتا ہوں، ہماری پارٹیوں کے اندر یہ خامیاں ہیں، لیکن یہ ہماری کسی بھی کمزوریاں ہیں.